ابتدا ہے اس رب جلیل کے بابرکت ذکر سے جو واحد و یکتا ہے اور یہ خدائی اسی کو زیبا ہے۔ عزیز طلباء و طالبات، یونیورسٹی آف ایجوکیشن کے آن لائن تدریسی سلسلے میں آپ سب کو ایک بار پھر خوش آمدید کہتی ہوں۔ یہ ایم اے اردو سال دوم کے اختیاری مضمون اردو قواعد و انشاء کا لیکچر نمبر 36 ہے، جو اضافت کی اقسام کا حصہ آخری بھی ہے۔ اس سے پہلے 2 لیکچرز میں ہم نے مرکب اضافی اور اضافت کی کچھ اقسام پر روشنی ڈالی ہے، لہٰذا آج کے لیکچر میں ہم خاکے کے مطابق اضافت کی بقیہ اقسام یعنی اضافت تشبیہی، اضافت استعارہ اور اضافت بادنیٰ تعلق پر روشنی ڈالنے کی سعی کرتے ہیں۔ تو آئیے دیکھتے ہیں کہ اضافت تشبیہی سے کیا مراد ہے۔ تشبیہ کے معنی ہے ایک چیز کو دوسری کے مانند قرار دینا، لہٰذا وہ اضافت جس میں مضاف اور مضاف الیہ میں سے ایک کو دوسرے کے مانند قرار دیا جائے اضافت تشبیہی کہلاتی ہے۔ اصل میں یہ وہ اضافت ہے جس میں مضاف الیہ مضاف کے مشابہ ہوگا، گویا اس اضافت میں مضاف اور مضاف الیہ میں تشبیہ کا تعلق ہوتا ہے۔ آپ نے تشبیہ کے بارے میں اچھے سے جانا ہوا ہے، آپ جانتے ہیں کہ تشبیہ سے مراد یہ ہوتا ہے کہ جب ہم ایک چیز کو دوسرے کے مانند قرار دیتے ہیں، لہٰذا اضافت تشبیہ کی تعریف بھی یہی ہے کہ جس میں مضاف اور مضاف الیہ میں سے ایک کو دوسرے کے مانند قرار دیا جاتا ہے، تو ایسی اضافت کو ہم اضافت تشبیہی کہتے ہیں۔ مثلاً زلف کا سانپ، نگاہ کا تیر، مصیبت کا پہاڑ، غصے کی آگ وغیرہ۔ ان مثالوں میں زلف کو سانپ سے تشبیہ دی گئی ہے، نگاہ کو تیر کے مانند قرار دیا گیا ہے، جبکہ مصیبت کو پہاڑ کے مشابہ تصور کیا گیا ہے۔ اسی طرح غصے کو آگ کے ساتھ تشبیہ دی گئی ہے۔ یوں مضاف اور مضاف الیہ میں جو اضافت پائی جا رہی ہے وہ تشبیہی ہے، اسی لیے اس کو اضافت تشبیہی کہیں گے۔ آپ جانتے ہیں کہ تشبیہ میں مشبہ اور مشبہ بہ کا ہونا لازمی ہے۔ اس کے علاوہ بھی تشبیہ میں بہت سی چیزیں ہوتی ہیں جیسے وجہ شبہ، حرف تشبیہ، غرض تشبیہ وغیرہ، تاہم مشبہ اور مشبہ بہ کا ہونا لازمی ہوتا ہے تشبیہ میں۔ پس اس اضافت میں مضاف اور مضاف الیہ مشبہ اور مشبہ بہ کا کردار ادا کرتے ہیں۔ مشبہ آپ کو پتہ ہے اس کو کہتے ہیں جس کو تشبیہ دی جائے، جبکہ مشبہ بہ جس سے تشبیہ دی جائے وہ مشبہ بہ ہوتا ہے۔ مثلاً زلف کا سانپ میں زلف مشبہ ہے کیونکہ زلف کو تشبیہ دی جا رہی ہے سانپ سے، لہٰذا سانپ مشبہ بہ ہے۔ اسی طرح غصے کی آگ میں غصہ مشبہ اور آگ مشبہ بہ ہے، اور چونکہ اس اضافت میں مضاف اور مضاف الیہ کے درمیان تشبیہ کا تعلق ہے، لہٰذا اسے اضافت تشبیہی کہتے ہیں۔ مجھے امید ہے کہ آپ اضافت تشبیہی کے بارے میں جان گئے ہوں گے، لہٰذا ہم اضافت کی اگلی قسم یعنی اضافت استعارہ کی طرف چلتے ہیں۔ عزیز طلباء و طالبات، آپ نے استعارہ اور تشبیہ کے بارے میں بہت اچھے سے پہلی جماعتوں سے ہی پڑھ رکھا ہے۔ آپ جانتے ہیں کہ تشبیہ میں ہم کسی چیز کو کسی کے مانند قرار دیتے ہیں، جبکہ استعارہ میں ہم مستعار لے لیتے ہیں، مانند قرار دینے کی بجائے اسی چیز کو مستعار لے لیتے ہیں، اور اس میں مستعار لہو، مستعار منہ وغیرہ ہوتے ہیں۔ تو استعارہ لغت میں ادھار لینے یا مانگ لینے کو کہتے ہیں۔ چونکہ اس اضافت میں کسی لفظ کے مفہوم کو کچھ اور فرض کر لیتے ہیں، اس لیے اس کا نام اضافت استعارہ رکھا گیا ہے، یعنی وہ اضافت جس میں مضاف کو مضاف الیہ کا جز یا حصہ خیال کیا جائے لیکن حقیقت میں ایسا نہ ہو۔ ٹھیک ہے، یعنی ایسا حقیقت میں نہ ہو، ہم ضرور مضاف کو مضاف الیہ کا حصہ تو قرار دے دیں یا خیال کر لیں، لیکن حقیقت میں وہ سچ میں یعنی وہ اس کا حصہ نہ ہو، تو ایسے اضافت کو ہم اضافت استعارہ کہتے ہیں۔ مثلاً قدرت کا ہاتھ، ہوش کے ناخن وغیرہ۔ ظاہر ہے کہ قدرت کے ہاتھ اور ہوش کے ناخن نہیں ہوتے، مگر یہاں قدرت اور ہوش کو انسان تصور کر لیا گیا ہے جس کے ہاتھ اور ناخن وغیرہ ہوتے ہیں۔ اسی طرح خیال کے پاؤں اور حیا کی چادر بھی اضافت استعارہ ہی کی مثالیں ہیں۔ اسی طرح بال کی کھال
بھی اضافت استعارہ کی مثال ہے۔ آپ جانتے ہیں کہ حقیقتاً خیال کے پاؤں اور حیا کی چادر اور بال کی کھال نہیں ہوتی، تاہم خیال، حیا اور بال کو کسی اور مفہوم میں فرض کر لیا جاتا ہے، اور پھر پاؤں، چادر اور کھال یعنی مضاف کو اس کا جز اور حصہ خیال کر لیا گیا ہے، تاہم یہ حقیقتاً مضاف الیہ کا حصہ نہیں ہے بلکہ اسے خیال کیا گیا ہے، یعنی اس کا مضاف الیہ کا حصہ خیال کیا گیا ہے، لیکن اصل میں ایسا نہیں ہے، اور یہی اضافت استعارہ ہے۔ یہاں پر ایک چیز یاد رکھنے کی ہے کہ اضافت استعارہ اور اضافت تشبیہی اس میں فرق ہوتا ہے، یعنی آپ اگر تشبیہ اور استعارے کے فرق کو جانتے ہیں تو یقیناً آپ اضافت استعارہ اور اضافت تشبیہی کے فرق کو بھی جان سکتے ہیں۔ جیسے ہم نے اضافت تشبیہی میں کہا کہ جو مضاف اور مضاف الیہ ہیں وہ مشابہ ہوتے ہیں، یعنی ان کے درمیان ان کو ایک کو دوسرے کے مانند قرار دیا جاتا ہے، ان میں تشبیہ کا تعلق ہوتا ہے۔ اسی طرح آپ دیکھیے کہ یعنی ہم اضافت تشبیہی اور اضافت استعارے کی اگر فرق کی بات کریں تو ہم کہہ سکتے ہیں کہ اضافت تشبیہی میں مضاف اور مضاف الیہ ایک دوسرے کے مانند ہوتے ہیں، لیکن اضافت استعارہ میں ایسا نہیں ہے، اور نہ ہی ہم ایسا کہہ سکتے ہیں۔ مثلاً غصے کی آگ، یہ ہم نے اضافت تشبیہی میں مثال پڑھی تھی نا، تو یہاں ہم کہہ سکتے ہیں کہ غصہ جو آگ کے مانند ہے، یعنی غصہ جو ہے اس کو کس سے تشبیہ دی گئی ہے؟ آگ سے تشبیہ دی گئی ہے، تو لہٰذا ہم یوں بھی کہہ سکتے ہیں نا کہ غصہ جو کہ آگ کی مانند ہے۔ لیکن اب آپ ذرا اضافت استعارہ میں دیکھیں، ہم کہیں اگر خیال کے پاؤں، تو کیا ہم یوں کہہ سکتے ہیں کہ خیال جو کہ پاؤں کی مانند ہے؟ یقیناً ایسا نہیں کہہ سکتے، تو گویا ہم کسی چیز کو کسی دوسری چیز کے مانند اگر قرار دیتے ہیں تو وہ اضافت تشبیہی ہے، جبکہ اضافت استعارہ میں ایسا ممکن نہیں ہے۔ ہم اگر مانند قرار بھی دیں گے تو وہ ممکن ہی نہیں ہے، یعنی ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ ہوش جو کہ ناخن کے مانند ہے، حیا جو کہ چادر کے مانند ہے، بال جو کہ کھال کے مانند ہے، یہ ایسا ممکن نہیں ہے، بلکہ اضافت استعارہ کی جو ہم نے تعریف پڑھی تھی اس کے مطابق مضاف کو مضاف الیہ کا جز خیال کیا جاتا ہے، اور حقیقت میں وہ جز نہیں ہوتا، بلکہ چونکہ ہم نے مضاف الیہ کو کسی اور مفہوم میں فرض کر لیا ہوتا ہے، اسی وجہ سے ہم مضاف کو اس کا جز یا حصہ قرار دے دیتے ہیں یا خیال کر لیتے ہیں۔ امید ہے کہ آپ کو اضافت استعارہ اور اضافت تشبیہی کی اچھے سے تفہیم ہوگی، لہٰذا اب ہم اضافت کی ایک اور قسم یعنی اضافت بادنیٰ تعلق کی طرف چلتے ہیں اور جاننے کی کوشش کرتے ہیں کہ اس سے کیا مراد ہے۔ تو جیسا کہ نام ہی سے ظاہر ہے، وہ اضافت جو مضاف اور مضاف الیہ کے درمیان معمولی سا تعلق ظاہر کرے اضافت بادنیٰ تعلق کہلائے گی، یعنی جب تھوڑے سے تعلق سے ایک چیز کو دوسری چیز کے ساتھ منسوب کر دیں تو ایسی اضافت کو اضافت بادنیٰ تعلق کہتے ہیں۔ یعنی آپ دیکھیے کہ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ اضافت ضرور ہوتی ہے، یعنی ایک ادھورا سا تعلق تو ویسے ہی اضافت میں پایا جاتا ہے نا، مضاف اور مضاف الیہ کے درمیان میں، لیکن یہ تعلق نہایت معمولی سا ہوتا ہے، یعنی مضاف اور مضاف الیہ کے درمیان جو تعلق ہے وہ بہت معمولی سا ہوتا ہے، اور اسی وجہ سے ہم اس کا نام بھی آپ دیکھ سکتے ہیں کہ بادنیٰ تعلق اس کو کہتے ہیں۔ عربی میں اس کو اضافت بادنیٰ ملابست کہا جاتا ہے، تاہم ملابست کا لفظ اردو میں کچھ غیر مانوس سا ہے، اسی لیے قواعد نویسوں نے اسے تعلق کے لفظ سے بدل کر اس اضافت کا نام اضافت بادنیٰ تعلق رکھا ہے۔ مثلاً تمہارا شہر، ہمارا ملک، ان کا محلہ، میرا اسکول۔ حقیقت میں ملک اور شہر، محلہ اور اسکول کوئی بھی ہم میں سے کسی کا نہیں ہے، یعنی شہر نہ میرا ہے نہ آپ کا ہے، ملک بھی ہمارا نہیں ہے، یعنی ایسا تو نہیں ہے کہ یہ ہماری ملک ہے، بلکہ چونکہ ہم اس میں رہتے ہیں لہٰذا اس میں رہنے کے تعلق سے ہم خود کو اس کے ساتھ منسوب کر لیتے ہیں، تاہم یہ تعلق جان لیجئے کہ بہت معمولی سا ہے، یعنی صرف یہ تعلق ہے کہ چونکہ ہم اس میں رہ رہے ہیں لہٰذا ہم اس کو کہہ دیتے ہیں کہ یہ ہمارا ملک ہے۔ اب یہاں پر فرق کرنا ہے، اگر میں کہوں کہ میرا گھر، تو وہ حقیقتاً مالک اور مملوک کی کیفیت ہے، ٹھیک ہے، یعنی اگر میں کہہ دیتی ہوں احمد کا گھوڑا، تو وہ بھی حقیقتاً مالک اور مملوک کی حیثیت ہے، لیکن یہاں پر اگر ہم کہتے ہیں کہ میرا ملک
یا ہمارا ملک یا ہماری زمین یا ہماری دنیا. تو آپ دیکھیے کہ یہاں پر جو تعلق ہے وہ بہت معمولی ہے اور صرف اس میں رہنے کی وجہ سے ہم اپنے آپ کو اس کے ساتھ منسوب کر لیتے ہیں. لہٰذا ایسی اضافت کو ہم اضافت بادنا تعلق کہیں گے. امید ہے کہ آپ اضافت بادنا تعلق سے بھی کما حقہ واقف ہو گئے ہوں گے. تو عزیز طلباء و طالبات، جیسا کہ آپ کو آغاز میں بھی بتایا گیا کہ قواعد نویس اضافت کی ان اقسام کے علاوہ بھی کئی اور اقسام اپنی کتب میں پیش کرتے ہیں، تاہم ہم نے اپنی نصابی ضروریات کے تحت صرف چند معروف اقسام اضافت پر ہی روشنی ڈالی ہے. امید ہے کہ آپ سب کو ان کی اچھی طرح وضاحت ہو گئی ہوگی. لہٰذا اس کے ساتھ ہی ہمارا آج کا لیکچر بھی اختتام پذیر ہوتا ہے. تاہم اس کو ختم کرنے سے پہلے جو سرگرمی ہے اس کو ضرور حل کرتے جائیے. آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ سرگرمی آج ہی کے لیکچر سے متعلق ہے اور اس میں میں نے کچھ مثالیں رکھی ہوئی ہیں جو کہ اضافت تشبیہی، اضافت استعارہ اور اضافت بادنا تعلق کی مثالیں ہیں. تاہم ان کو اکٹھا لکھ دیا گیا ہے. آپ نے کرنا یہ ہے کہ ان کو پہچان کر الگ الگ کرنا ہے. مثال کے طور پہ یہ بہت آسان ہوگا آپ کے لیے اگر آپ اچھے سے ان اقسام کے بارے میں جان چکے ہیں. تو مثال کے طور پر جب ہم کہتے ہیں تانے کا نشتر، تو اب دیکھیے یعنی وہ تاننا جو کہ نشتر کے مانند ہے. تو اس سے آپ دیکھ لیجئے کہ اس میں جو تشبیہ کا تعلق پایا جا رہا ہے، لہٰذا یہ اضافت تشبیہی ہے. جبکہ جب ہم بال کی کھال کہتے ہیں تو اصل میں آپ دیکھیے کہ بال کی کھال تو نہیں ہوتی، لیکن اس کے باوجود اسی طرح ہوش کے ناخن بھی نہیں ہوتے اور خیال کے پاؤں بھی نہیں ہوتے. لیکن چونکہ ہم بال، ہوش اور خیال کو کسی اور مفہوم میں فرض کر لیتے ہیں، لہٰذا اس کے مضاف یعنی کھال، ناخن اور پاؤں کو ہم اس کا جز یا حصہ قرار دے دیتے ہیں اور اسی لیے اس کو پھر ہم اضافت استعارہ میں رکھیں گے. ٹھیک ہے، کیونکہ ہم نے اضافت استعارہ کی تعریف پڑھی تھی کہ مضاف کو مضاف الیہ کا جز یا حصہ خیال کیا جاتا ہے، لیکن حقیقت میں ایسا نہیں ہوتا. جبکہ جب ہم کہتے ہیں کہ تمہارا اسکول، تو یہاں پر آپ دیکھ لیجئے کہ یا ہم کہتے ہیں ہماری دنیا، تو یہاں پر آپ دیکھیے کہ ایک ادنا سا، ایک معمولی سا تعلق آپ کو نظر آ رہا ہے. اور وہ جو نسبت اور تعلق جو کہ معمولی سا ہے اور جس کی بنا پر ہم کسی چیز کو اپنا قرار دے دیتے ہیں یا خود کو کسی سے منسوب کر لیتے ہیں، تو اس کو اصطلاح میں اضافت بادنا تعلق کہیں گے. تو یہ دونوں مثالیں اضافت بادنا تعلق کی ہوگی. جبکہ اگر غصے کی آگ کہیں تو فوراً آپ کا ذہن جو ہے وہ تشبیہ کی طرف جائے گا، کیونکہ ایسا غصہ جو کہ آگ کے مانند ہے، تو غصے کو آگ کے مانند قرار دیا گیا ہے. لہٰذا چونکہ مضاف اور مضاف الیہ میں تشبیہ کا تعلق ہے، اس لیے یہ اضافت تشبیہ کی مثال ہے. ویسے تو میں نے آپ کے لیے سرگرمی حل کر دی ہے، لیکن آپ خود اس کو مکمل کیجیے گا اور ان تمام مثالوں کو دیکھ کر اور پھر ان تعریفات کو ذہن میں دہرائیے گا جو کہ آپ اس لیکچر میں پڑھ چکے ہیں یا سن چکے ہیں، اور پھر اس کے مطابق ان کو حل کیجیے گا تاکہ آپ کو خود تفہیم ہو اور آپ کو خود جو ہے وضاحت ہو ان تمام مثالوں کی. آخر میں خود آزمائی کے طور پر کچھ سوالات بھی تحریر کیے گئے ہیں، ان کو بھی ضرور مکمل کیجیے تاکہ آپ کو اپنے تعلم کا، آج کے لیکچر کے حوالے سے بھی اپنے تعلم کا اندازہ ہو سکے. اس کے ساتھ ساتھ میں یہ بھی بتاتی چلوں کہ آج کے لیکچر یعنی اضافت کی اقسام کی تکمیل کے ساتھ ہی ہمارا اردو قواعد و انشاء کا نصاب بھی الحمدللہ اپنے اختتام کو پہنچتا ہے. لہٰذا آپ کے لیے ضروری ہے کہ آپ تمام لیکچرز میں پیش کردہ نصابی معلومات کو بغور سنیں، سمجھیں، ان سے نوٹس تیار کریں اور خصوصاً دی گئی سرگرمیوں کو ضرور مکمل کریں تاکہ آپ نہ صرف بآسانی ان معلومات کو ذہن نشین کر سکیں بلکہ ان کے درمیان پائے جانے والے فرق سے بھی آگاہ ہو سکیں. آپ جس قدر مشق کریں گے اسی حد تک اردو زبان کے قواعد کو سیکھ اور سمجھ سکیں گے، جو یقیناً آپ کے علم میں اضافے کے ساتھ ساتھ پرچے کے حل میں بھی آپ کی معاونت کرے گا. اگر اردو قواعد و انشاء کے پیش کردہ لیکچرز میں آپ کو کسی قسم کا ابہام یا مشکل محسوس ہو تو آپ کا کوئی سوال ہو تو آپ گوگل کلاس روم میں مجھ سے رابطہ کر کے اپنی مشکل کا اظہار کر سکتے ہیں تاکہ اسے فی الفور دور کیا جا سکے. تو عزیز طلباء و طالبات، آپ سب کے علم میں اضافے کی دعا کے ساتھ آج کے لیکچر سے اجازت چاہوں گی. آپ سب کی سماعتوں کا بے حد شکریہ. اللہ حافظ.